ناظرین اکرام، آج ہم سنیں گے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ یوں تو یہ واقعہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج میں اس واقعے کے ذریعے آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو 3 راتوں تک مسلسل خواب آتا ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ابراہیم، اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، لیکن خواب کا سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار آپ نے یہ طے کیا کہ مجھے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی گھاٹیوں کی طرف ذبح کرنے کے ارادے سے لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھ چھری اور رسی بھی لے لی۔ فرمایا گیا جب آپ مینا کی گھاٹیوں کے قریب پہنچے تو شیطان نے آپ کو دوست بن کر روکنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کا مقابلہ کیا۔ شیطان پوری طاقت لگا کر روکنا چاہتا تھا اور اس نے کوشش کی کہ آج ابراہیم علیہ السلام کو میں اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنے نہیں دوں گا، لیکن اللہ کے خلیل شیطان کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار وہ مینا کی گھاٹیوں میں ایک راستے پر موٹا تازہ بھینسا بن کر بیٹھ گیا اور اس نے وہاں بیٹھ کر آواز لگانی شروع کر دی کہ ابراہیم کو میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس راستے پر ایک خونخوار بھینسا بیٹھا ہوا ہے، آپ نے سوچا کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر آتے ہیں اور آپ نے وہاں سے 7 کنکریاں اٹھا کر دی اور کہا اللہ کا نام لے کر یہ کنکریاں اس شیطان مردود کو مارو۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے وہ 7 کنکریاں ماری، وہ شیطان وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ دوسرے مقام پر جا کر وہ اسی طرح بیٹھ گیا۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری اور پھر تیسرے مقام پر بھی اس نے آپ کو یوں ہی روکنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی 7 کنکریاں اس شیطان کو ماری۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے خلیل کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ آج بھی جب حاجی جاتے ہیں تو ان 3 مقامات پر وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم، ذبح کرنے سے پہلے اپنے بیٹے اسماعیل سے مشورہ کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا اسماعیل، میں تمہیں یہاں ذبح کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے اس بات کا آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ فرماتے ہاں، میں اللہ کے حکم پر تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً عرض کیا کہ بابا جان، جب اللہ نے مجھے ذبح کرنے کا آپ کو حکم دیا تو اس میں مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے مشورے پر ان کے ہاتھ پیر کو رسیوں سے باندھا اور اس کے بعد آپ کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور پھر اللہ کا نام لے کر پوری طاقت کے ساتھ آپ کے نرم و نازک گلے پر چھری چلائی، لیکن چھری ایسی تھی جو چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ چھری کو چلایا، لیکن چھری نہ چلی۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ بھی کوشش کی اور پوری طاقت کے ساتھ چھری کو چلایا۔ اب تیسری مرتبہ فرمایا گیا چھری چل پڑتی ہے، گلا کٹتا ہے اور آپ کے ہاتھوں پر گرم گرم خون لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، آپ نے اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی کو کھولا اور نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کی جگہ دمبا تھا اور آپ کا بیٹا یعنی اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر تم نے میرے حکم پر عمل کیا، ہم تمہارے بیٹے کی گردن کو بن کٹے اسے ذبیح اللہ کا لقب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو دیکھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی آزمائشوں، امتحانات اور قربانیوں میں رکھا۔ اللہ کے خلیل کو جس بات کا اللہ نے حکم دیا
آپ نے بے چو چرا اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور یہی وجہ تو ہے اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر اپنے خلیل کی مدد فرماتا ہے، اللہ انہیں عزت دیتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم بھی اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرح صبر سے کام لیں، یقین سے کام لیں، عفو درگزر سے کام لیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے، اور یقیناً اللہ جس کی مدد کرنا چاہے پوری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اللہ جس کی مدد نہ کرنا چاہے پوری دنیا مل کر بھی اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔